پاکستان تحریک انصاف نے اہم نوعیت کی اپوائنٹمنٹس کی ہیں۔ عمر ایوب صاحب کو اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا ہے، جبکہ شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹ ہے، قومی اسمبلی میں ہوتی ہے جی، انتہائی اہم پوسٹ ہے، یہ اپوزیشن کو ہی جاتی ہے، اپوزیشن لیڈر یا پھر اپوزیشن لیڈر کے نامینی کو یہ سیٹ، یہ جو عہدہ ملتا ہے، تو لہٰذا یہ ملا ہے شیر افضل مروت صاحب کو۔ عمران خان صاحب نے اس کی منظوری دی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ، اور ان کا میں آپ کو بتا دوں کہ کام کیا ہوتا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ حکومتوں کے جو آڈٹ رپورٹس آتی ہیں، آڈٹ پہرے آتے ہیں، ان کو سیٹل کیا جاتا ہے، اور ان کی ساری یعنی کہ جو بے ضابطگیاں ہیں، ریگولیرٹیز ہیں، ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ آڈیٹر جنرل جو ہیں وہ اپنی مختلف وزارتوں کے، مختلف محکموں کے اپنی رپورٹس پیش کرتے ہیں کہ یہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ بالعموم وہ مالی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں اور انتظامی نوعیت کی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں۔ تو پچھلا جو ٹینور ہے، اس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ جو شہباز حکومت کے 16 مہینے ان کا بھی آئے گا پیچا چٹھا سامنے، تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ شیر افضل مروت صاحب اس کو دیکھیں گے۔ تو شیر افضل مروت نے بہت زیادہ اس کا شکریہ بھی ادا کیا ہے عمران خان صاحب کا۔ تو شیر افضل مروت کافی عرصے سے میڈیا میں وہ پہلے سے موجود ہیں، اور کنٹروورشل بھی ہیں، اور ان کے حاسدین بھی بہت ہیں، ان سے پیار کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن ایک بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انہوں نے مشکل ترین وقت میں پاکستان تحریک انصاف کو موبلائز کیا اور زندہ کیا، اور اس کے سپیس پیدا کی، لوگوں کو متحرک کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، اور انہوں نے جگہ بنائی۔ اور ادروائز یہ ہے کہ ان کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جو ہے ان کو پسند بھی کرتا ہے، ان کی گفتگو کی وجہ سے کافی اگریسو ہیں، اور ان پہ بہت زیادہ حاسدین تو پھر ہوتے ہی ہیں، تو ان پہ شک بھی کیا جاتا ہے، ان پہ اعتراضات بھی کیا جاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب ان پہ اعتبار کرتے ہیں، اور انہوں نے کیا، اور انہوں نے انتہائی اہم ترین جو عہدہ ہے وہ دے دیا ہے جناب شیر افضل مروت صاحب کو۔ تو اس طریقے سے اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو احتجاج ہے خیبر پختونخوا میں، جو اتوار کو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، وہ سب سے بڑا جو احتجاج ہے وہ پشاور میں ہوگا، اور بھرپور قسم کی جو ہے پاور شو کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ آگے جو مزید خبریں جو ہیں جی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے، سپریم کورٹ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے صدارتی ریفرنس پہ، تو اس پہ سپریم کورٹ کی رائے پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی آیا ہے، وہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں اس حقیقت تک پہنچتے کہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا، سپریم کورٹ کو 50 سال لگ گئے، تحریک انصاف نے کہا ہے، اور اپنے محبوب اور معتبر ترین قائد عمران خان کو فیئر ٹرائل کے بنیادی دستوری حق کی دستیابی کے لیے کیا اب قوم کو 50 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ یہ سوال اٹھایا انہوں نے، بڑا ویلڈ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں عدالتی رائے صرف اسی صورت میں معنی خیز ہو سکتی ہے کہ عدالت عظمیٰ آج جو لاقانونیت کی راہ روکنے کے لیے پوری قوت سے بروئے کار آئے، اپنی طاقت کا استعمال کرے، اپنے اختیار کا استعمال کرے، جو اس وقت لاقانونیت ہو رہی ہے۔ فراہمی انصاف کا آفاقی اصول ہے کہ انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل ہے، تو وہ واقعتاً بھٹو صاحب کے معاملے میں انصاف کا قتل بھی ہو گیا، بلکہ بھٹو صاحب بھی قتل ہو گئے، اور جو فیصلہ آیا ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ بھٹو صاحب کو جو سزائے موت ہے، پھانسی کی سزا، وہ درست نہیں تھی، اور ان کو قتل ہی کیا گیا ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ سمیت تحریک انصاف کے اسیر قائدین اور ہزاروں بے گناہ کارکنان کو قید ناحق سے فوراً رہا کیا جائے، اور فیئر ٹرائل کے ذریعے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات کے فیصلے کیے جائیں۔